ظالم کا ظلم اور مظلوم کی بددعا مد مقابل آ جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ مشہور کالم نگار جاوید چودھری یہ قصہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں 1993 میں اسلام آباد آیا۔ وہاں مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سینکڑوں اور فارم ہاؤس میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ غربا پیچھے رہ گئے تھے جن کی زمینوں کے پیسے امراء کھا گئے، یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی کمین تھے اور ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی۔ حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا، دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں مقیم تھے۔ سی ڈی اے اور ضلع انتظامیہ نے ان کو بے شمار نوٹس دیے، مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ حکومت ظاہر ہے ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات، لہٰذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھجوا دیتی تھی۔ نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی رہی۔ ضلع انتظامیہ نے جب بھی سویلین گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی، حکومت نے اجازت نہ دی۔ انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے، ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوایا، لیکن پھر 1999 آ گیا اور جنرل پرویز مشرف حکمران بن گئے۔ ان کا قافلہ روز اس چوک سے گزر کر وزیر اعظم ہاؤس آتا تھا۔ جنرل مشرف کی طبع نازک پر غریبوں کی وہ جھونپڑیاں ناگوار گزرتی تھی۔ وہ ایک دن گزرے، کھڑکی سے باہر دیکھا اور آپریشن کا حکم جاری کر دیا۔ میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا۔ میں نے دوپہر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ آپریشن دیکھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے، ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیوں، پچکے ہوئے برتنوں اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے۔ گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا اور زمین کو فارم ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہ فارم ہاؤس امراء نے خرید لیے۔ صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئی، وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ پھر 2007 میں اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا۔ ملک میں اس وقت جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ ایک روز ایک صاحب ویل چیئر پر میرے گھر تشریف لائے۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چہرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا اور وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی داستان سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ شادی پسند کی تھی۔ وہ سی ایس پی آفیسر تھے، کیریئر بہت برائٹ تھا، سینئر اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ ریٹ آف گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو، ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ چنانچہ جنرل مشرف نے جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیے۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور ایک آدھ موقع پر ہوائی فائرنگ بھی کرنا پڑی۔ بہرحال قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ رکے اور پھر بولے۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ملنا چاہتی ہے، بس ایک بار آپریشن کرنے والے صاحب سے۔ انتظامیہ عموماً ایسے موقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ اہلکاروں نے انہیں بتایا
اور وہ خاتون کے پاس چلے گئے۔ خاتون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے جولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی، یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا، یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔ وہ رکا، اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بولا، جاوید صاحب آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں بحرانوں سے نہیں نکل سکا، میں اس پوٹلی والی کی بددعا کا نشانہ بن گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بچی مر گئی، میری ٹانگیں کٹ گئی، میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ مجھے سسرال کا گھر ملا تھا، وہ بک گیا۔ میں نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ 2005 کے زلزلے میں گر گیا۔ محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 38 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں، اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بددعا لگی تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے، لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ میں نے اس جنرل مشرف کے حکم پر کتنے غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی، جو خود تاریخ کا سب سے بڑا قبضہ گیر تھا۔ وہ غریب چند کنال زمین پر قابض تھے، جبکہ جنرل مشرف نے 8 لاکھ مربع کلومیٹر کے ملک پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ رکا اور بولا، آپ آج سڑکوں پر جنرل مشرف کے خلاف جلوس دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ بھی اب میری طرح اپنے گھر میں نہیں رہ سکے گا، ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا جائے گی۔ وہ رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے، اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں، وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی دربدر ہو گئی، وہ بھی عبرت کا نشانہ بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ صاحب اپنی کہانی سنا کر چلے گئے۔ میں چند دن اس کہانی کے تاثر میں رہا اور پھر نئے واقعات نے اس واقعے کو یادداشت کے آخری کونے میں دھکیل دیا۔ میں اسے بھول گیا۔ وہ صاحب اور تجاوزات کے خلاف وہ آپریشن مجھے چند دن سے بار بار یاد آ رہا ہے۔ میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے، یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ جو دل چاہے کریں، لیکن کسی کی بددعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف پوٹلی والیوں کی دعائیں اور بددعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ بے شک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔